السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے معاون اردو قاعدہ حصہ اول سبقاً پڑھ کر اور اس کے ساتھ میں معاون تحریر حصہ اطفال جو لکھنے کے طریقے ہیں دونوں کے ایک سیٹ ہے اور دونوں کو ایک ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ توجہ فرمائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں معاون تحریر حصہ اطفال جو کہ چھوٹے بچوں کے لیے یا نرسری کے لیے یا ابتدائیہ کے لیے یہ دونوں کا ایک سیٹ ہے، اور اس میں لکھنے کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ ادھر اس کو استعمال کا طریقہ لکھا ہے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی لائن بنائی گئی ہے، بچوں کو اس پر پینسل پھیرنا رہتا ہے۔ پہلے چھوٹی لائن ہے، پھر اس سے بڑی ہے اور پھر آخر میں بڑی لائن بنائی گئی ہے۔ بچہ دائیں طرف سے اس پر پینسل پھیرے اور ان کو سیدھی لائن بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد چوتھے صفحے پر ہے گولے، جو گولوں کو الٹی طرف سے بنایا گیا ہے، اور اس کی ضرورت اور تقاضا یہ ہے کہ اوپر کی جو لائن ہے اور نیچے کی دونوں سے یعنی چاروں لائن میں گولے کو بنایا جائے۔ اسی لیے بچوں کی آسانی کے لیے اور معلم صاحب کی سہولت کے لیے 4 لائن والی کاپی کا استعمال کیا گیا ہے، تاکہ بچوں کو سمجھانے میں اور ان کو بتلانے میں آسانی رہے اور بچوں کو لکھنے میں سہولت رہے۔ ایسے ہی پھر یہاں پر گولے بنائے گئے ہیں، کوئی حرف یا بچوں کو کوئی تختی لکھنے کے لیے ابھی نہیں دی گئی ہے۔ یہاں پر جو الٹے طرف سے گولا استعمال ہوتا ہے، جیم ہے، حا ہے، خا ہے، عین اور غین ہے، تو ان کے استعمال کے لیے اور ان کی درستگی کے لیے گولے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر سیدھا گولا ہے، نشان بھی بنایا گیا ہے، اس سے نون، صاد اور قاف وغیرہ اسی گولے سے سیدھے گولے سے بنتے ہیں، تو یہاں ان کی مشق دی گئی ہے اور 4 لائن میں دی گئی ہے۔ ایسے ہی پھر آگے جو دال اور رے کی مشق ہے وہ نیچے کی طرف بنتے ہیں اور لائن پر لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ گولوں کی مشق اس لیے ہے کہ نقطوں کی عادت موٹے دینے کی بچوں کو پڑے اور گول نقطے بنانے کی عادت رہے، کیونکہ اس طرح رکھنے سے یہ نقطے کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ نقطوں کو اپنا مضمون یا کوئی بھی تحریر لکھنے کے لیے تھوڑا ہاتھ ہلا کر کے نقطوں کو واضح انداز میں دینے سے تحریر کی خوبصورتی بڑھتی ہے، تو اسی تقاضے کے تحت یہاں پر بچوں کو گولائی میں نقطے دینے کی عادت ڈالنے کے لیے بڑے گولے بنائے گئے ہیں۔ اسی کاپی میں ان نقطوں کو پھر چھوٹا کر دیا گیا ہے، اور آگے جو اس کے بعد کی کاپی ہے حصہ اطفال بی کے نام سے ہے، تو اس میں نقطوں کو اور چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ بتدریج نقطوں کو بھی پہلے بڑا اور پھر چھوٹا کر کے نقشے اس میں دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی پھر کاپ ایک مشکل لفظ ہے، بچے اس کو کبھی الٹی طرف سے بھی بناتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، الٹا بناتے ہیں، لیکن کاپ کا طریقہ یہ ہے پہلے بچوں کو الف سمجھا دیا جائے اور پھر بے کی شکل بنوائی جائے، یہ نوک سیدھی رکھوائی جائے اور پھر اوپر سے یہاں پر یہ کش لگایا جائے۔ اس کو کاف بھی کہتے ہیں، اس کو کشش بھی کہتے ہیں اور کش بھی بولتے ہیں، اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو اوپر سے نیچے لگاتے ہیں، اس لیے اس حرف کو بھی یہاں پر آدھا بنا دیا گیا ہے۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں مفردات کی تختی ہے، نشان لگا دیے گئے ہیں کہاں سے پینسل شروع کرنی ہے اور کہاں پر یہ ہم کو کس طرح لے جانی ہے اور کہاں پر اٹھانی ہے اور کہاں پر پینسل ہم کو روکنی ہے۔ یہ پوری تختی پھر آگے اسی طرح اس میں دی گئی ہے، ایک حرف کی مشق ہے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قاعدہ ہے، جو پڑھنے کا ہمارا قاعدہ ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ معاون اردو قاعدہ حصہ اول ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، الف۔ یہاں پر الف لکھا ہے تو اس کا نام انگلش میں بھی لکھا ہے اور ہندی میں بھی لکھا ہے، اس کو الف بولتے ہیں۔ الف سے انار، بے سے بس، پے سے پیالہ۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، یہی شکل ہے لیکن نقطے 3 ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ، ایک بندی یا ایک بندو، اور اس کو 2 نقطے 2 شکل میں ہوتے ہیں، تو ہندی میں اس کو بندو یا بندی بولتے ہیں اور اردو میں اس کو نقطہ بولا جاتا ہے۔ تے سے تالا، ٹے سے ٹماٹر، سے ثمر۔ ثمر اردو میں پھل کو کہتے ہیں۔ یہاں پر جو حرف لکھے ہیں یہ وہی حرف ہیں جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں، یہاں پر ان کو الگ انداز میں یعنی بدل کر لکھ دیا گیا ہے۔
ان کو پڑھتے ہیں، یہ امتحان بھی ہے کہ اوپر ہم کو جو حروف لکھے ہیں تصویروں کی مدد سے پڑھے ہیں وہ ہم کو یاد ہوئے یا نہیں۔ تو بچہ ان کو پھر پڑھے گا ترتیب وار، بے، سے، پے، تے، ٹے۔ یہاں پر بے، تے، ٹے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر زبان کے اپنے ایک تلفظ، ان کے مفردات، ان کے حروف تہجی، الفابیٹ الگ الگ آوازوں میں بولے جاتے ہیں، الگ الگ شکل کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہندی میں اے، آ، ای ہوتا ہے، ایسا ہی انگلش میں اے، بی، سی، ڈی ہوتا ہے، ایسے ہی عربی میں الف، با، تا، ثا ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو کے جو حرف ہیں وہ مجہول یعنی پڑی آواز میں بولے جاتے ہیں زیادہ تر، جیسے بے، پے، تے ان کو بولتے ہیں۔ بہت سے ان کو با، تا، پا، تا پڑھتے ہیں۔ کوئی زیادہ حرج کی بات تو نہیں، لیکن جو زبان کا تقاضا ہے، جو زبان کے تلفظ ہے، وہ ان سے بات ہٹ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے الف، بے، پے، تے ہی پڑھائیں۔ با، تا پڑھا دیتے ہیں تو حرج کچھ نہیں۔ آگے چلتے ہیں، سبق نمبر 2، جیم سے جہاز، چے سے چاقو، ہا سے حقہ، خا سے خربوزہ۔ یہاں پر چے بولا اور یہاں پر ہا بول دیا۔ چے کی آواز مجہول یعنی پڑی ہے اور ہا کی آواز کھڑی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان کا دوسرا لفظ اور دوسری شکل میں موجود ہے۔ ہا کا دوسرا حرف ہے چھوٹی ہے، اور خا کا دوسرا حرف ہے کھے، یعنی کاف دو چشمی ہے کھے۔ تو اس لیے یہاں پر ہا اور خا ہے اور ان کا تلفظ چھوٹی ہے اور کھے ہے۔ دال سے دوات، ڈال سے ڈلیا اور زال سے ذخیرہ۔ دال، جیم، زال، ٹے، خا، ہا، ڈال، چے، الف، سے۔ سبق نمبر 3، رے سے ریل، اڑے خالی، زے سے زیور، بڑی زے خالی۔ بڑی زے کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں اور اس کی آواز کچھ بڑے شین سے ملتی ہے، زے، زے۔ چھوٹا سین ہے، سین سے سائیکل، شین سے شلجم، صاد سے صندوق۔ سین کے مقابلے میں صاد کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ ضاد، عربی میں ضاد بولتے ہیں، اردو میں ضاد یعنی زے کی آواز ہی نکلتی ہے، ضاد، ضاد خالی۔ بڑی زے، اڑے، یہ گول والی جو ہوتی ہے وہ ڈال ہوتی ہے اور یہ اڑے رے کی شکل میں ہوتی ہے۔ ڈال کی آواز باریک اور اس کی اڑے کی آواز تھوڑی موٹی ہوتی ہے۔ ذال، زے، شین، ضاد، پے، چے، بڑی زے، دال۔ سبق نمبر 4، طا، ظا، عین، غین۔ طا سے تمنچا، ظا سے ظروف، برتن کو کہتے ہیں، عین سے عینک، غین سے غبارہ۔ فا، فا سے فوارہ۔ فا کا بھی دوسرا حرف فے موجود ہے، یہ نقطے والا فا ہے اور وہ جو فے ہے وہ پے دو چشمی ہے مل کر کے پھے بنتا ہے، پے، یہ پھے ہوتا ہے، اس کو پھے بولتے ہیں، اسے پھل اور پھول لکھا جاتا ہے وغیرہ۔ تو تینوں کا دوسرا حرف سامنے آ گیا تو ہم ان کو معروف پڑھتے ہیں اور وہاں پر ان کو وہ مجہول ہیں۔ قاف، کاف، گاف۔ فا سے فوارہ، قاف سے قلم، چھوٹے کاف سے کرسی، گاف سے گملہ۔ فا، کاف، قاف، گاف، غین، چے، خا، طا، فا، صاد۔ سبق نمبر 5، لام سے لٹو، میم سے مسجد، نون سے نل، واو سے ورق۔ ورق اردو میں پیج کو کہتے ہیں، کتاب کا پیج یعنی کتاب کا صفحہ اردو میں ورق بولتے ہیں۔ چھوٹی ہے، یہاں پر بچے اس کو کبھی کبھی گولہا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا تلفظ ہے چھوٹی ہے۔ چھوٹی ہے سے حل، دو چشمی ہے خالی، دونوں کا تلفظ جو ہے مجہول ہے، چھوٹی ہے، دو چشمی ہے۔ حمزہ، اور یہاں بھی بچے غلطی کرتے ہیں، دونوں کو یا پڑھ دیتے ہیں، نورانی یا قرآن قاعدے کے مطابق
تو یہاں اس کا تلفظ ہوگا چھوٹی یا بڑی یا، چھوٹی یا سے یکا، بڑی یا خالی، لام، چھوٹی یا، کاف، نون، میم، واو، بڑی یا، ڈال، دو چشمی ہے، عین، حمزہ، چھوٹی ہے، ڈال دال کی شکل میں ہے اور اڑے رے کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں نقل یعنی لکھنے کی طرف۔ اس قاعدے کو، یہ پورے ہی سال کا نصاب ہے چھوٹے بچوں کے لیے، تو لکھوانا زیادہ ہے اور پڑھانا کم ہے۔ ہفتے میں 1-2 بار پڑھائیں گے تو چلے گا، لیکن لکھوانے کا عمل روزانہ ہی کرانا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی لائن میں خالی چھوٹی چھوٹی لائن بنی ہے، تو بچوں کو اس سے اس کاپی میں نقل کرانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو انگلش والی کاپی جو بولی جاتی ہے 4 لائن والی کاپی دلوائیں اور ایک صفحے میں 1 لائن کو لکھوائیں۔ اوپر کی لائن پورے صفحے میں لکھی جائے گی، جہاں اب اگرچہ اس کی جگہ یہاں پر کاپی تیار ہو گئی ہے نقشہ والی، لیکن جہاں تک کاپی نہ پہنچے اور ایک کتاب پہنچے تو وہاں اس کی ترتیب یاد رکھنی چاہیے کہ 1 لائن کو پورے صفحے میں لکھوانا ہے، پھر دوسری لائن دوسرے صفحے میں پورے پیج میں لکھوانی ہے، اور لکھوانا بچوں کو لائن دائیں طرف سے بائیں کو ہی کھنچوانی ہے، اور گولے جو ہیں وہ اوپر کی لائن سے نیچے کی لائن تک، یعنی 4 لائن والی کاپی میں لکھوائیں گے تو چاروں لائن میں گولے بنوانے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگلے دن بھی جو ہم شروع کریں گے گولے، وہ پوری ہی لائن میں آنے چاہیے، بڑے بڑے گولے بننے چاہیے۔ آخر میں نون لکھا ہے، گولوں کو ادھر سے شروع کرائیں گے، آخر میں نون کا حرف لکھا جائے گا۔ بچے جو انگلش اور ہندی میں جو پڑھتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں، اس پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گولے دائیں ہاتھ کی طرف سے شروع کرائیں، آخر میں پھر یہ حرف بنوائیں۔ ایسے ہی ایک دن 1 لائن کی پورے صفحے میں مشق ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ کے سامنے لکھنے کی کاپی آئی ہے، اگر لکھنے کی کاپی اور یہ کتاب دونوں آپ کے پاس ہوں تو اس کو روزانہ لکھوائیں 1 صفحہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کاپی پوری ہو جائے، بچہ اس کو آخر تک لکھ لے، تو اس کے بعد پھر بچے کو اس کاپی کے ساتھ ساتھ ہی انگریزی والی کاپی دلوائیں۔ انگریزی والی کاپی کا مطلب ہے 4 لائن والی کاپی اس کے مطابق ہے، تو اس کی نقل شروع سے ہی پھر یہاں سے 4 لائن والی کاپی میں بچوں کو نقل کرنے کے لیے بولیں۔ بلکہ بہتر ہے کہ صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 5 اور 6، 7، 8 کو زیادہ دنوں تک لکھوائیں، ہفتہ 2 ہفتہ، بلکہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو زیادہ لکھوانے کی ضرورت ہے تاکہ گولوں پر ان کا ہاتھ سیٹ ہو جائے اور وہ انہی گولوں کو بار ہفتہ 10 دن اس طرح ان گولوں کو ہی اپنی کاپی میں نقل کرتے رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ 1 صفحہ یا 2 صفحہ روزانہ وہ اپنی لائن والی کاپی میں اس کاپی میں دیکھ کر ہی لکھیں، یعنی نقل کریں۔ اس کے بعد اس کاپی کا جو تیسرا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ بچے نے ابھی اس کو جو ہے کچی پینسل سے یعنی کالی پینسل سے لکھا ہے، مارکیٹ میں رنگین پینسل بھی آتی ہے، تیسری بار ہم ان کو پھر اس سے رنگین والی پینسل سے بھی لکھوا سکتے ہیں، تاکہ اس کاپی کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو اور بچے اس کو 3 بار استعمال کریں۔ پہلی بار پینسل سے، دوسری بار لائن والی کاپی جو نئی کاپی آتی ہے انگریزی والی کاپی میں، اس کی نقل کر کے، اور تیسری بات انہی پر رنگین والی پینسل پھر کر کے اس کاپی کو 3 بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں آگے پڑھنے کے لیے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جو یہاں پر یہ گولے بنائے گئے ہیں، یہ گولوں کا نصاب چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے طور سے 3 مہینے کا کورس ہونا چاہیے، لیکن ہوشیار بچے ہیں اور اس کو وہ خوبصورت اور پوری لائن میں بنانے لگتے ہیں، تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ بچے کو گولوں پر قدرت حاصل ہو گئی ہے، گولے بنانے آ گئے ہیں، تو ان کو پھر یہاں پر ان کے بعد جو لکھنے کی اصل تختی ہے وہ آخر میں لکھی ہے، یہ مفردات ہے الف ب پہ، یہ بھی یہاں پر 4 لائن والی کاپی میں ہاتھ سے لکھ کر کے ڈالے گئے ہیں۔ اصل اس تختی کی تیاری کے لیے یہ گولے تیار کیے گئے ہیں، گولوں کی مشق رکھی گئی ہے، اصل ان کو لکھنا ہے اور ان کی تیاری کے لیے یہاں پر یہ گولے بنائے گئے ہیں۔ تو اصل یہ ہے، اگر جب بچہ گولے بنانے پر قادر ہو جائے تو پھر معلم صاحب یہاں پر ایک لائن
اس طرح لائن والی 4 لائن والی کاپی میں ہی نقل کرائیں۔ ایک دن اسی لائن کو نقل کریں، دوسرے دن پھر اس کی نقل کریں، اور ایسے ہی ایک ایک لائن کو پورے صفحے میں بار بار لکھوائی جائے۔ جب بچہ ان کو لکھنے پر قادر ہو جائے تو پھر پورے صفحے میں اس کی اسی طرح پوری نقل کرائیں۔ اور پہلے سال یعنی حصہ اول کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے بچوں پر یہ مفردات کی تختی زیادہ سے زیادہ عمدہ اور اچھے سے اچھا لکھنا آ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نام لکھا ہے، بچے کو نام لکھنا سکھائے، معلم صاحب نام لکھ کر کے دے، بچہ اس پر پینسل پھیرے، اور کچھ وقفے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بچے کو اپنا نام لکھنے پر آمادہ کرے اور اپنا نام لکھنا سکھائے۔ تو یہاں پر جو گولے بنائے گئے ہیں وہ دراصل اس تختی کی تیاری ہے، اس تختی تک بچے کو لانا ہے، اس تختی کو لکھنا سکھانا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا پڑھنے کا ہے، وہ لکھنے کا ہمارا یہ عمل ہے، اور پڑھنے کی جو ہمارے حروف مفردات شروع ہوتے ہیں، الف بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہا خا دال ڈال زال، رے اڑے زے بڑی زے، سین شین صاد ضاد، طا ظا عین غین، فا بڑا قاف چھوٹا کاف، گاف لام میم نون واو، چھوٹی ہے، دو چشمی ہے، قابل توجہ حرف ہیں، چھوٹی ہے، دو چشمی ہے، لام الف حمزہ، چھوٹی یا بڑی یا، یہ بھی توجہ طلب ہے، چھوٹی یا بڑی یا۔ اب یہاں ہم کو دیکھنا ہے کہ بچے کو جو ہم نے پڑھایا ہے ان کو یاد ہوا ہے یا نہیں، تو بغیر ان کو بتلائے بچے سے پڑھوائیں۔ بچہ اگر ان کو پڑھ دے تو بچے کو مفردات یاد ہو چکے ہیں، ان کو پہچان ہو چکی ہے۔ ابھی جو پہلے بات ہم نے بتلائی تھی ہا اور خا اور فا کی، یہاں پر ان کی کچھ لکھا گیا ہے، یہاں پر یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بڑا ہا خا فا، اس کے مقابل چھوٹی ہے کھے اور پھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 7 ہے اور زبر کا نشان لگا ہے، ہندی میں بھی زبر کا نام لکھا ہے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ اردو میں بھی لکھا ہے اور ہندی میں بھی لکھا ہے۔ یہاں پر الف ہے تو الف زبر آ، بے زبر با۔ الف جو ہے زبر زیر پیش آنے کے بعد بھی الف ہی پڑھا جاتا ہے، اردو میں حمزہ نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کی کچھ دلیل بھی ہیں۔ جیسے ہم الف جو ہے، الف پر زبر آتا ہے تو وہ الف متحرک اردو میں بولا جاتا ہے، اور اس پر مد آتا ہے تو وہ ایسے ہی اردو میں الف مدہ بولا جاتا ہے، ایسے ہی۔ اور اگر الف جو ہے درمیان میں آ جائے، یہ مدہ ہو گیا ہے، اور درمیان میں آتا ہے جیسے جرأت میں، تو اس کو الف محموزہ بولا جاتا ہے، تو الف کو الف ہی بولا گیا ہے۔ یہ 3 دلیلیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں۔ تو الف متحرک، الف مدہ، الف محموزہ، یعنی اس پر حمزہ آیا ہے، درمیان میں الف ہے، اور آخر والا جو الف آتا ہے اس کو وہ الف پڑھتے ہی ہیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی، لیکن یہ الف پہلا ہے اور یہ مد کے ساتھ ہے اور یہ درمیان کا ہے، تو ان کو الف ہی بولا جاتا ہے۔ تو لہٰذا الف زبر زیر پیش آنے کے بعد اردو میں الف ہی پڑھا جاتا ہے، حمزہ پڑھنا غلط ہوگا۔ چلتے ہیں، جیسے طریقہ اردو ہندی میں بھی لکھا ہے، الف زبر آ بے زبر با۔ نیچے تختی لکھی ہے زیر کی، یہاں پر زیر کا نام لکھا ہے اور زیر کی شکل لکھی ہے۔ زیر کہاں آتی ہے؟ زیر حرف کے نیچے آتا ہے۔ پڑھتے ہیں، الف زیر ای، بے زیر بی، پے زیر پی۔ یہ پوری تختی اسی طرح پڑھی جائے گی۔ آگے اسی طرح پیش کی تختی ہے، پیش کا نام لکھا ہے اور پیش کی یہاں پر شکل لکھی ہے۔ طریقہ وہی ہے، الف پیش او، ٹے پیش ٹو وغیرہ۔ الف پیش او، بے پیش بو، پے پیش بو۔ حمزہ پیش او، چھوٹی یا پیش یو، بڑی یا پیش یو، یا اس کو یا پیش یو اور یا پیش یو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن بچوں کو یاد رہنا چاہیے اردو میں چھوٹی یا اور بڑی یا کا استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حرکات کی مدد سے رواں پڑھیں۔ ہجے کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش کا یعنی حرکت کا نام لے کر حرفوں کو ملاتے ہوئے پڑھنا، اور رواں بولتے ہیں حرفوں کو بغیر حرکت کا زبر زیر پیش کا نام لیے پڑھنا۔ جیسے یہاں پر ہم زبر کی مدد سے پڑھیں گے با، اور پیش ہے تو پڑھیں گے دو، اور زبر ہے تو ٹا، اور یہاں پر زیر ہے تو جی پڑھیں گے۔ یہ اس کو ہم ہجے نہیں بلکہ ایسے ہی زبر کی اعراب کی مدد سے رواں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، سبق نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر بھی ہمارا 11 ہے۔ یہاں پر ہم نے 2 حرفوں کو ملانے کی کوشش کی ہے اور الف سے ملایا ہے۔ یہاں بھی ہندی میں لکھا ہے الف بے زبر اب، الف بے زیر
اب الف بے پیش اب، تو یہاں پر لکھا ہے اب 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 اب، ہجے پڑھیں گے تو ایسے ہوگا الف بے زبر اب، الف بے زیر اب، الف بے پیش اب اب اب۔ یہاں پر یہ 3 سبقوں میں 3 قسطوں میں اس کو ایک سبق کو ہم نے بانٹا ہے تاکہ بچے آسانی سے اس کو پڑھ سکیں۔ یہاں بھی یہی ہے الف فا زبر اف، الف فا زیر اف، الف فا پیش اف، اف اف اف۔ آگے چلتے ہیں، سبق نمبر ہے ہمارا 14۔ یہاں پر ہم نے ترتیب سے ہٹ کر دوسرے حرفوں کو ملانے کی کوشش کی ہے تاکہ بچے دوسرے حرفوں میں الف کو ملائیں اور الف کے علاوہ دوسرے حرفوں کو بھی ملا کر پڑھنا سیکھیں۔ جیسے ام لکھا ہے، الف میم زبر ام، الف جیم زیر اج، ایسے ہی تمام حرفوں میں الف کو ملایا گیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی شکل ہے کہ ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں، رے بے زبر رب، رے سین زبر رس، دال سین زبر دس۔ اس کو پھر رواں پڑھیں گے، اخ اہ ان اڑ۔ ایسے ہی سبق نمبر 16 ہے، تو یہاں پر بھی وہی شکل ہے، ان کو ہم پڑھیں گے رٹ رک۔ یہاں پر جو لائن دکھ رہی ہے یہاں ہم ہجے نہیں پڑھیں گے بلکہ رواں پڑھیں گے، رب رب رٹ اس دن ڈر 10 دن رک۔ بچے یہاں پر آ کر سمجھتے ہیں ہم کو اردو پڑھنا آ گیا، اور ان کو بچے شوق سے پڑھ لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، سبق نمبر 17 ہے، جو حرفوں کو ملانے کی شکلیں ہیں، ملا کر کے پڑھا اور لکھا جاتا ہے، ان کی شکلیں الگ الگ یہاں پر لکھی گئی ہیں۔ جیسے ہندی انگلش میں تو 2 ہی حرف ہوتے ہیں، چھوٹی اے بی سی ڈی اور بڑی، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے۔ اردو میں ایک ایک شکل، ایک ایک حرف کی کئی شکلیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 5 شکلیں ہیں، اس سے بار بنے گا، اس سے بس وغیرہ بنے گا، اس سے بج بنے گا، اور یہاں پر جیسے ہمیں چابی لکھنا ہے تو میں استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر یہ شکلیں لکھی ہیں، بے کی شکلیں ہیں، جیم کی شکلیں ہیں۔ یہاں پر معلم صاحب ان کو بچوں کو نقل کرائیں اور ان کو کاپی میں بورڈ پر سمجھائیں اور ان کی نقل کرائیں۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا سبق ہے سبق نمبر 18۔ یہاں پر حرفوں کو ملانے کی اور ان کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بے سین زبر بس، بس کی شکل بھی بنا دی گئی ہے، ہندی میں بھی اس کا طریقہ لکھا ہے، بے سین زبر بس۔ نون لام زبر نل، نل بنا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر ہے کو لام کے ساتھ ملایا گیا ہے اور اس کی شکل بھی بنا دی گئی ہے، ہے لام زبر حل، پے لام پیش پل۔ آگے چلتے ہیں، سبق نمبر 20 ہے، سین واو زبر سو، یہ اس کے ہجے کا طریقہ ہوگا، اور 100 کا نوٹ بنا دیا گیا ہے تاکہ بچوں کو ایک دم ذہن میں آئے کہ 100 لکھا ہے تو یہاں پر 100 کا نوٹ ہے تو 100 ہی لکھا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، اوپر لکھا ہے سین واو زبر سو، آواز پھیلی ہوئی ہوگی، 100 نہیں پڑھیں گے، 100۔ اور یہاں پر توپ لکھا ہے تو اس کی آواز موٹی ہو رہی ہے، گولے کا نشان بھی بنا ہے، تے واو پیش تو، پے ساکن توپ۔ جی اچھا، یہاں پر یہ زبر کی آواز ہے، پھیلی ہوئی ہے، یہاں پر پیش کی آواز ہے، یہ موٹی آواز ہوتی ہے، پوری باریک نہیں ہے۔ یہاں پر پوری باریک اور لمبی آواز نکل رہی ہے، اس کو جوس پڑھیں گے تو جوس کی آواز کے لیے واو معروف کا استعمال ہوتا ہے، لمبی واو کے لیے واو معروف پر یہ الٹا پیش بنا رہتا ہے پہچان کے لیے، تو اس کو پڑھیں گے جیم واو پیش جو، سین ساکن جوس۔ تو یہ واو معروف اس کو بولیں گے، اس کو توف میں وہ موٹی آواز نکل رہی ہے، اس کو واو مجہول پڑھتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، تے واو پیش تو، پے ساکن توپ، جیم واو الٹا پیش جو، سین ساکن جوس۔ آگے ایسے ہی یا کا بھی استعمال ہے، سبق نمبر 21 ہے، پے یا زبر پے، نون ساکن پین۔ یہاں پر ہجے کا طریقہ لکھا ہے اور یہاں پر حرفوں کو الگ الگ لکھا ہے، پے یا زبر پے اور نون ساکن پین، سین یا زیر سے، یہ زبر ہے یہاں سے، یہاں زیر ہے، بے ساکن سیب بنا ہے، تیر، تے یا زیر تی، رے ساکن تیر۔ ہمارا قاعدہ مکمل ہوا ہے۔ یہ آخر میں وہی چیز ہے جو آپ کو پہلے دکھائی گئی تھی کہ ہم کو یہاں تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے، یہ بچوں سے لکھنے آ جائیں اور یہ جو اس میں قاعدے میں جو اسباق لکھے ہیں یہ پڑھنے آ جائیں تو معاون اردو قاعدہ حصہ اول کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے، اس قاعدے میں ہمارے بچوں کو مفردات لکھنے آنے چاہیے۔ پڑھنا تو قاعدہ پارہ اور قرآن شریف پڑھ کر کچھ نہ کچھ اردو پڑھنا آ ہی جاتا ہے، لیکن لکھنے کا مسئلہ ہے، اس لیے اس قاعدے میں 4 دن لکھوائیں اور 2 دن صرف پڑھائیں اور بچوں کو اس طرح مفردات لکھنے پر آمادہ کریں۔
آپ نے اگر اپنے بچوں کو حصہ اول میں یہ مفردات لکھنے سکھا دیے تو انشاءاللہ آپ کا جو دوسرا قاعدہ شروع ہوگا، دوسرے سال آپ جو قاعدہ پڑھائیں گے، کوئی بھی آپ قاعدہ پڑھائیں، معاون اردو قاعدہ حصہ دوم میں مرکبات کی ترتیب لکھی ہے، مخلوطات کو پڑھنے اور لکھنے کی ترتیب لکھی ہے۔ تو اگر آپ نے معاون اردو قاعدہ کو نصاب کے مطابق پڑھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے لکھنے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ ان کو مرکبات بولتے ہیں، یہ 10 تختیاں ہیں۔ اور ایسے ہی مخلوطات کو لکھنے کے ساتھ ساتھ میں پڑھنے کی بھی ترغیب ہے اور لکھنے کی بھی۔ یہ دیکھو 2 چشمی کے اسباق ہیں اور یہاں پر جو لکھنے کی مشق ڈالی گئی ہے، یہاں پر یہ لکھنے کے لیے ہیں۔ تو اردو کا قاعدے کا مقصد ہے مفردات اول اور مرکبات دوسرے نمبر پہ اور مخلوطات تیسرے نمبر پہ۔ بچوں کو اگر لکھنے آ گئے تو اردو قاعدے کا حق ادا ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں معاون اردو قاعدہ حصہ دوم کو پڑھ کر اور لکھ کر سبقاً آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس قاعدے سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اس میں جو آپ کی رائے ہو، جو آپ اردو کو ابتدائی اردو کو مضبوط بنانے میں اپنا مشورہ دینا چاہیں، اور بلکہ دینا چاہیے، درخواست ہے میری، آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درخواست ہے کہ آپ چینل پر اس کا پورا طریقہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا چینل ہے، اس پر آپ جائیں گے تو آپ چینل تک پہنچ جائیں گے اور تمام ویڈیوز ہر طرح کی پڑھنے لکھنے کی آپ پائیں گے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔